جعلی مینڈیٹ کا ہمیں کیوں دے رہے ہو یار؟ 2018 میں جو آپ کے ساتھ ہوا اس شہر میں، مجھے پتا ہے غلط ہوا اور میں کئی بار کہہ چکا ہوں، لیکن آپ نے تو پھر انہی کا ساتھ دیا، مناسب نہیں تھا، میرا یہ خیال ہے۔ میں سینسس پہ ہی بات کروں گا، بہت باتیں ہوئی ہیں ادھر، وہ بتاؤں گا کہ کیا ہوا ہے۔ تو میں یہی کہنا چاہ رہا ہوں کہ اپنے ساری ویکنسز کا الزام ہمارے اوپر نہ لگائیں۔ آپ نے ایک میچور پارٹی ہے، آپ کا مینڈیٹ ہے، آپ اس کو پولیٹیکلی حاصل کریں انسٹیڈ کہ آپ یہ سمجھیں کہ جی کسی اور طریقے سے ہمیں خود سے مل جائے گی۔ پہلے شاید یہ ہوا کرتا تھا، اب یہ نہیں ہوگا۔ پچھلے 5 سال کا ذکر میں تھوڑا سا کر دوں، جیسے میں نے بھی تھوڑا بتایا بھی، بہت ہمارے اوپر سب سے بڑا عذاب تو عمران خان تھا جو آیا، اور یہ میں ابھی نہیں کہہ رہا ہوں، پہلے بھی کہتا رہا ہوں، جب وہ تھا ادھر بیٹھا ہوا اس کے منہ پہ بھی کہا ہے، اور میرے پاس رائٹنگ میں موجود ہیں خطوط جو میں نے لکھے ہیں، اس کو کبھی کسی دن دکھا دوں گا آپ کو۔ میں نے اسے کہا ہے کہ جو آپ یہ فساد آپ نے قائم کیا ہوا ہے نا، اس کو ختم کریں، اس لیے کہ آئی ہیو سین تھرو یو۔ یہ خطوں میں لکھا ہے، میں نے بہت پہلے پہچان لیا تھا، میں نے تو پہلی ملاقات میں پہچان لیا تھا، اس لیے میری پہلی ملاقات ہوئی تھی سپٹمبر 2018 میں، کبھی پہلے نہیں ملا تھا میں عمران خان سے، اور مجھے حیرت تھی۔ میں نہیں بتا سکتا، میرے خیال مناسب نہیں ہوگا وہ بات بتانا کہ کیا بات ہوئی تھی ادھر۔ عمران اسماعیل صاحب موجود تھے، وہ شاید بتا دیں، اب وہ اس ملاقات میں موجود تھے، اگر انہیں یاد نہیں آ رہا تو جب ہم وہ جہاز سے اتر کے ہیلی کاپٹر میں بیٹھے تھے، میرے خیال ہے مجھے ان سے ملے ہوئے 2 منٹ ہوئے تھے، اور انہوں نے جو باتیں کرنی شروع کی، میں نے کہا یا اللہ اگلے 5 سال کیسے گزریں گے مجھے نہیں پتا۔ جس شخص کو اپنے لوگوں کی ایک ایسے بندے کے سامنے جو کہ اس کا مخالف ہے، جس سے وہ پہلی بار مل رہا ہے، وہ اپنے لوگوں کے بارے میں جو بات کر رہا ہے میرے سامنے، تو یہ کیا چیز ہے؟ کیسے اس کے لوگ؟ خیر، فلڈز آئے، کووڈ آیا، خاص طور پہ پچھلے سال کے فلڈز میں میں آپ کو بتاتا ہوں، اور میں نے یہ پہلے بھی ذکر کیا ہے کہ جب اگست میں بارش ہوئی، بہت تیز بارش ہوئی، ہم نکلے، ہر جگہ پہ پانی نظر آیا، اور میں literally given up hope, I've lost hope کہ یہ پانی نکلے گا کیسے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمت دی، اور میری پوری کابینہ، ہمارے سارے ایم پی ایز، ایون اپوزیشن کی سائڈ میں سب کو کہوں گا، ان لوگوں نے جس طریقے سے اس اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو امتحان تھا، جو آزمائش تھی، اس کا مقابلہ کیا۔ ایک منسٹر جو ڈیوٹیز دی گئی تھیں وہ اپنی جگہوں پہ موجود تھا، ہمارے ایم پی ایز موجود تھے، میں جیسے کہہ رہا ہوں متحدہ قومی موومنٹ، ایون پی ٹی آئی کے کچھ لوگوں نے، جی ڈی اے نے، سب نے لوگوں کی خدمت کی، اور ہمارا کام ہے، یہ ہمارا فرض تھا، اور وہ مشکل آسان ہوئی۔ اور اس پہ ہم نے، جب پرائم منسٹر ادھر آئے تھے سپٹمبر میں اور انہوں نے پانی دیکھا، بلکہ اکتوبر تک بھی بہت پانی تھا، تو انہوں نے کہا کہ جی چیف منسٹر صاحب آپ یہ ربی والی فصل تو نہیں کر سکیں گے، یہ گندم تو ہوگی نہیں، یہ کیا ہوگا ہمارا؟ تو میں نے انہیں کہا تھا پرائم منسٹر صاحب آپ یقین رکھیں، ہماری کوشش یہی ہوگی کہ انشاءاللہ تعالی ہم اپنی نہ صرف گندم کی فصل کریں بٹ ریکارڈ فصل کریں۔ اللہ تعالیٰ نے مدد کی، ہم نے پریزیڈنٹ زرداری صاحب کی انسٹرکشنز پہ، جو ادھر اس پہ بھی کرٹیسزم ہوا تھا، ویٹ کی جو جواب دے دیا گیا تھا، ویٹ کی ریزرو پرائس 4000 روپے من کی، وہ اس لیے کی کہ ہمارے جو ہاری تھا اس کے اتنا نقصان ہو گیا تھا، اس کے پاس پیسے نہیں تھے وہ زمین بنانے کے دوبارہ، جب تک اس کو کوئی پروفٹ نظر نہیں آئے گا وہ اتنی آگے نہیں جا سکتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے مدد کی، ایک ریکارڈ کراپ بیٹھے ہیں فوڈ منسٹر، پتہ نہیں چلیں گے اٹھ کے، ریکارڈ ہماری فصل ہوئی گندم کی۔ اس کے ساتھ ساتھ ڈیورنگ فلڈز، یہ میں آپ کو بتاؤں کہ ہماری سب نے مدد کی، لیکن جو ریلیف پہنچایا تھا، اور یہ میں کل گیا تھا پرائم منسٹر کے پاس، اور پرائم منسٹر کو اس لیے کہ کچھ باتیں تھی اور اس کی بھی میں ذکر کروں گا فیڈرل پی ایچ ڈی پی کے حوالے سے، پرائم منسٹر کو بتایا تھا کہ جو ریلیف دی گئی تھی 80% ریلیف حکومت سندھ نے دی تھی، باقی سب ملا کے فیڈرل گورنمنٹ، فورن ڈونرز، آرم فورسز نے مدد کی، وہ 20% تھی۔
80% रिलीफ सिंध हुकूमत ने दी उस सैलाब के दौरान, इसलिए कि सारा रिकॉर्ड है, हर चीज़ मौजूद है। और उसके अलावा फेडरल गवर्नमेंट से हम शुक्रगुजार भी हैं, और पूरे पाकिस्तान में किया गया था कि जो फ्लड के इफेक्टिव्स थे उनको बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम, वही शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो काम आई, उनका नाम काम आया, उनका आसिफ जरदारी साहब का बनाया हुआ प्रोग्राम काम आया कि हम क्विकली कैश ट्रांसफर कर सके उन लोगों को फ्लड्स के दौरान। फ्लड्स अभी चल रहे थे, सितंबर अक्टूबर, हमने जो तबाही देखी, और सब जो भी गया होगा सबने देखी होगी, सब रोड तबाह। सरदार शाह साहब आज हैं, कल सरदार शाह साहब ने है कि नहीं आज बैठे ना, नहीं, माय कॉम्प्लीमेंट्स टू यू, मेड अ ग्रेट स्पीच यस्टरडे, एंड मैंने आपकी भी पूरी तकरीर सुनी थी, पूरी तकरीर सुनी थी और बड़ी गौर से सुनी थी। 20,000 के करीब स्कूल हमारे डैमेज है, कल मैं प्राइम मिनिस्टर से बात करके आया, मैं वो जिक्र करूंगा उसका। रोड्स की तबाही, बैठे हैं हमारे वर्क्स एंड सर्विसेज के मिनिस्टर, वो देख रहे होंगे। इरिगेशन नेटवर्क, जाम खान थे, इजाजत लेके गए, लेकिन सबने तंदही से काम किया और हमने उसी वक्त प्रोजेक्ट्स बनाने शुरू किए। वर्ल्ड बैंक से बात की, एशियन डेवलपमेंट बैंक से बात की, हमें पता था हमारे पास पैसा नहीं होगा, जिस तरीके का नुकसान हुआ है इसको हम पूरा नहीं कर सकेंगे, लोगों की उम्मीदें हैं। फिर चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कहा कि मैं कुछ नहीं जानता, आप लोगों ने जिन लोगों के घर तबाह हुए उनकी मदद करनी है, उनके घर दोबारा बनाने में उनकी मदद करनी है। और वो हमने एक प्रोग्राम शुरू किया जिसमें मुफ्ती साहब 20 लाख या 21 लाख, वो एक राउंड ऑफ कर देते हैं नंबर, आपकी तकरीर सुनी थी मैंने, वो 21 लाख के करीब हैं जो टोटल घर बन रहे हैं पार्शली या फुली डैमेज। अब एग्जैक्ट नंबर क्या है वो भी बता दूंगा, इसलिए कोई सारा रिकॉर्ड है, सारा डेटा है, लेकिन इस 21 लाख के करीब घर जिसका टोटल कॉस्ट तकरीबन 660 अरब रुपए है, 1.5 बिलियन डॉलर्स का, वो 220 के हिसाब से लगाया था हमने। और हमने वर्ल्ड बैंक को राजी किया कि इस प्रोग्राम के लिए, कि दुनिया में कहीं भी इस लेवल का प्रोग्राम कभी नहीं हुआ, $500 मिलियन वो दे, और उसके बारे में बाकी भी बताऊंगा कैसे हम उसकी फंडिंग करने जा रहे हैं, वो बनाना, इरिगेशन नेटवर्क, रोड नेटवर्क, उसकी स्कीम्स बनाना। और 4 महीने में, फिर जनवरी में हम जिनीवा गए, उससे पहले यानी अगस्त सितंबर में काम शुरू किया, उससे पहले हम वो स्कीम्स वर्ल्ड बैंक के बोर्ड से अप्रूव करा ली। मैं आपको जरा कंपैरिजन के लिए बताता हूं, टोटल 1.9 बिलियन डॉलर्स, वैसे तो 2.3 अरब डॉलर, लेकिन जो फ्लड रिलेटेड है वो 1.9 बिलियन डॉलर्स की स्कीम्स थी। और थोड़ा कंपैरिजन बताता हूं कि पिछले कई सालों से हुकूमत पाकिस्तान कोशिश कर रही है IMF से, वो फैसिलिटी 1.2 बिलियन डॉलर्स की है। हुकूमत सिंध ने, और ये सब मैं पूरी ब्यूरोक्रेसी, चीफ सेक्रेटरी, चेयरमैन PND, फाइनेंस डिपार्टमेंट, लाइन डिपार्टमेंट, सारे इनका काम, सारे मिनिस्टर्स का काम, मेरा ख्याल है कि जो चीफ मिनिस्टर हाउस का एक कमरा है उसमें हर हफ्ते हम एक मीटिंग करते थे वर्ल्ड बैंक के साथ, और तभी ये पॉसिबल हुआ कि हमने 2.3 अरब के टोटल फैसिलिटी हमने अप्रूव कराई रिकॉर्ड टाइम में। और इस कल अभी परसों भी 2 दिन पहले आई थी वर्ल्ड बैंक की एक और मीटिंग की थी, मैंने मिनिस्टर्स को उस दिन तकलीफ नहीं दी थी इसलिए कि बजट में मसरूफ थे, और उन्होंने बताया कि जी आपकी जो पूरी तरीक़ेकार है और जिस तेजी से आपने काम किया, जिस तरीके एफिशिएंटली आपने काम किया, अब वर्ल्ड बैंक में हम अपने बाकी मुल्कों को बता रहे हैं कि इस तरीके से काम होता है। तो आप चाहे ना कोई माने या ना माने, ये पूरी दुनिया में इंशाअल्लाह ताला सिंध का नाम हमने रोशन किया है। मैं अगले साल के बजट के थोड़े से नंबर्स बता देता हूं, एंड देन आई विल कम टू सम स्पेसिफिक्स। ये ऐसे ही आप सबको पता है 2.24 ट्रिलियन की बजट है, जिसमें 1.353 मिलियन के हमारे फेडरल एस्टिमेट्स हैं रिसीट्स के, और 469 बिलियन के हमारे, टोटल 1.82 ट्रिलियन के रिसीट्स हैं। और हमारा डेवलपमेंट पोर्टफोलियो जो है इंशाल्लाह ताला अगले साल हमने पिच किया 700 अरब रुपए पे,
اور میں یہ بتاؤں گا ہم یہ کیسے اچیو کریں گے، انشاءاللہ تعالیٰ اچیو کریں گے۔ پچھلے 5 سال میں آپ کو بتا دوں، ہم سے حساب لیا جاتا ہے، محمد صاحب اٹھ کے چلے گئے، وہ ہوتے تو میں ان کو بتاتا، پتہ نہیں وہ کل کھڈڑو ٹاؤن کے بارے میں پریشان تھے پرسوں، بھائی کون جیتا ہے وہ، آپ کو پتہ بھی نہیں ہے؟ ہاں تو یہ تو پریشان ہو رہے تھے کہ 3 والا جو ہے کہہ رہے پر رزلٹ اناؤنس ہے، وہ بھائی 9 ووٹ تھے، 9 کے 9 ووٹ جی ڈی اے کو پڑے۔ اس پریشانی کی بات ہے، بہت پریشان تھے، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ پیسہ ونجے کے تھے تو بدایا تو صحیح، یہ بدائن لائے ہوئے ہیں تھے آئے کون پان سائیں۔ ہمیں پچھلے 5 سالوں میں 3.8 ٹریلین روپے 3.8 ٹریلین فیڈرل گورنمنٹ سے ملے، 1.17 ٹریلین ہماری اپنی ریسیٹس تھیں، ٹوٹل تقریباً 5 ٹریلین کے قریب ہم نے پیسے ہمیں ملے ہیں پچھلے 5 سال میں، ہر سال کی ڈیٹا ہے۔ اور اس میں جو ایکسپینڈیچر ہوا ہے، سب سے بڑا ایکسپینڈیچر آپ سب کو پتا ہے ہمارا سیلریز کے اوپر ہوتا ہے۔ 5 ٹریلین میں سے 2.6 ٹریلین صرف سیلریز جس میں امپلائی ریلیٹڈ ایکسپینسز اور امپلائمنٹ ریٹائرمنٹ بینیفٹس ہیں وہ خرچ ہوئے ہیں، وہ ایئر وائز بھی ہے، میں ڈیٹیل میں نہیں جاتا۔ اچھا، ہمارا جو کرنٹ ریونیو ایکسپینڈیچر ہوا ہے، جس میں جو میں بڑے بڑے ڈپارٹمنٹ میں ان کا ذکر کر لیتا ہوں، ہمارا شاہ صاحب آپ یاد کر رہے تھے، میں آگے میں لابی میں بیٹھا تھا، میں کہا شاہ صاحب بار بار یاد کر رہے ہیں، میں چہرہ دکھا دوں تو میں تقریر سن رہا ہوں۔ آپ ادھر بیٹھتے تھے لابی بیٹھ کے، ادھر بھی سکون ہے، وہ اچھا میں بول رہا تھا تو سکون نہیں تھا۔ اچھا جی، اس میں جو بڑے ڈپارٹمنٹس ہیں اس کے اندر 442 بلین ہم لوکل گورنمنٹ کے نان ڈیولپمنٹ سائٹ کی میں بات کر رہا ہوں، یہ خرچ کر چکے ہیں۔ ایجوکیشن میں 909 ارب روپے، اس میں سیلریز وغیرہ شامل، آپ یہ کوئی کاؤنٹ کرے گا یہ تو یہ 5 ٹریلین سے بڑھ گئے، یہ نان ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچر ہے۔ 909 ارب روپے ہمارے ایجوکیشن پہ 5 سال میں خرچ ہوئے، اور مجھے بڑی خوشی ہے کہ کچھ ڈپارٹمنٹ فار ایگزامپل ہم نے گرانٹس جو یونیورسٹیز کو ہیں جو بالکل چھوڑ دی تھی فیڈرل گورنمنٹ نے، ہم نے 5 سال میں تقریباً 50 ارب 48.9 بلین کی گرانٹس ہیں وہ دی ہیں۔ ہمارا جو ڈپارٹمنٹ فار امپاورمنٹ آف پرسنز ود ڈسیبلٹیز ہے